میں حافظ نعیم صاحب کا اور ان کی باقی ٹیم کا ساروں کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ ہمارے پاس آئے، اور اسامہ بھائی سب کا، مسلم بھائی آپ سب کا۔ کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن کے نام پہ خیر ہم سب نے لڑا، جو ڈرامہ تھا وہ سارے دیکھتے آئے، 15 جنوری کو بھی سب نے دیکھا۔ ہماری آج بڑی ڈیٹیل میں، اب میں یہ بتا دوں کہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن کے بعد بھی کم از کم ہمارا آپس میں رابطہ تھا، اور میں جو پرسوں 3 دن پہلے جو کماڑی میں جو میرے پہ زرداری مافیا نے مجھ پہ اور باقی ہمارے ایم پی ایس پہ، سعید آفریدی اور جتنے وہاں تھے، مبین جتوئی اور سارے، جو ایک پلانڈ اٹیک کرایا تھا، ان کی حافظ بھائی آپ نے مذمت کی۔ میں آپ کی جماعت کا شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ اصل میں میری نظر میں تو اختلاف رائے برکت کی باعث ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ وائلنس میں، تشدد میں نہ ہو، اور مقصد ایک ہو کہ اس ملک کی کوئی بہتری ہو، اور وہ کبھی بھی بے ایمانی سے یا زور کے ذریعے یا ڈنڈے کے زور پہ کبھی بھی کوئی قوم آگے نہیں بڑھی۔ یہ جمہوریت کا عمل ہوتا ہے۔ جو بلدیاتی نظام الیکشن ہوتے ہیں، اصل میں تو وہ نرسری ہوتی ہے جمہوریت کی، اور وہیں سے لیڈرشپ نکلتی ہے، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں، روز کے جو مسائل ہیں، وہ کبھی بھی ایم این اے، ایم پی اے اور وہ منسٹر نہیں کرتے، وہ ہمیشہ بلدیاتی نظام جب آتا ہے جب بھی ہوتے ہیں۔ تو اس شہر میں جو زرداری مافیا نے جو نظام پچھلے سال چلایا ہوا ہے تباہی کا، اسی طرح انہوں نے یہ 15 تاریخ کو الیکشن بھی کروایا، اور اس الیکشن میں جو ہوا وہ میڈیا کی آنکھ نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اور آج کل تو جتنے بھی ہیں، جس کے پاس بھی یہ اسمارٹ فون ہے، وہ ایک اپنا ٹی وی چینل ہے، ساری دنیا نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کل رات کو بھی ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلی تو اس کے اوپر بھی ہم نے کوئی آبجیکشن اٹھائی ہیں۔ ہمارا جو آج ہماری جو میٹنگ ہوئی، اس میں جو ہمارا ایک جوائنٹ رد عمل جو طے پایا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ہم جوائنٹ کمیٹی بنائیں گے، 4 رکنی، 2 ہمارے جماعت اسلامی کے بھائیوں کی طرف سے رکن ہوں گے اور 2 ہماری تحریک انصاف کے ہوں گے، جو کہ جتنے فارم 11 ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ہم ٹیلی کریں گے، کیونکہ میں نے ایک خط لکھا ہوا ہے ہماری پارٹی کی طرف سے، بڑی ڈیٹیلڈ اسٹڈی اس کے اوپر ہوئی ہے الیکشن کمیشن کو، کہ 40 کے قریب یونین کاؤنسلز ایسی ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا، اور بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں، اور ابھی میں نے حافظ بھائی کو ایک چنیسر کی ہی مثال دکھائی کہ وہ 49 کو کیسے 249 کر دیا، اور 53 کو کیسے 253 کر دیا، اور 400 ووٹ آگے کر دیے۔ وہ کوئی اس میں نہ ووٹ ہے نہ وہ ہے۔ تو وہ فارم 11 ہمارے پاس سارے ہیں، جماعت اسلامی کے پاس بھی سارے ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ الیکشن کے دوران بھی اور بعد میں بھی ہماری یہ بات چیت چلتی رہی۔ حافظ بھائی میں نے بھی ان کو کال کیا، انہوں نے بھی مجھے کال کیا کہ فارم 11 کے اوپر ہم اکٹھے بیٹھ کے ہم پہلے یہ سیٹل کر لیں گے کہ فارم 11 کے حساب سے ووٹ کا رزلٹ آنا چاہیے، کیونکہ فارم 11 پہ پریسائڈنگ افسر جو الیکشن کمیشن کا ممبر ہوتا ہے اس کا انگوٹھا لگا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے بعد کوئی آ کے فرشتے تو یہ کام نہیں کرتے، غلط کام تو شیطان کرتا ہے، اگر اس کے بعد کوئی آ کے یہ ڈال جائیں اور یہ رزلٹ آگے پیچھے کریں تو اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور جو فورمز ہمارے پاس آئینی طور پہ اویلیبل ہیں ان فورمز پہ ہم اس کو ضرور اٹھائیں گے۔ تو ہمارا پہلا یہ ہوا۔ دوسرا، اس کی وجہ یہ کہ مینڈیٹ کا تحفظ، ٹرانسپیرنسی، ایک دوسرے کی مینڈیٹ کا تحفظ کرنا، یہ ہر جمہوری جماعت کا فرض بھی ہے، اور ملک کی اور صوبے کی اور شہر کی ترقی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ صاف و شفاف عمل ہمیشہ رہے۔ اسی لیے میں آخری بات حافظ بھائی آپ کے کرنے سے پہلے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جب حکومت تھی تو خان صاحب کے ساتھ کیبنٹ میں کچھ 1.5-2 سال تک جو آخری تھے، وہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں شروع ہوتی تھی، وہ پوچھتے تھے کہ ای وی ایمز کا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے
اس کا ہمیں اپڈیٹ دو. یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ہم بات کرتے تھے اور سب جماعتوں کو ہم نے کہا جو حزب جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی تھیں یا کہ آپ اچھا سلوشن آپ لے آئیں پروپوز کر دیں کیونکہ یہ چکر ختم ہو جائے. ابھی الیکشن ہو گیا ہے, الیکشن ہونے کے 3 دن تک کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے جناب اور 600 800 1200 ووٹ کا الیکشن ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی ابھی یہ یو سی میں وہ ابھی ہم ووٹ نہیں گنے. اس دن میں ایک شو میں بیٹھا تھا, میں فون پہ تھا, حافظ بھائی یا شاید میرے پہلے اس میں تھے یا میرے بعد وسیم مدامی صاحب کا شو تھا. تو وہ جب میں بات کر رہا تھا تو ٹی وی کے اوپر میں فون پہ میں دیکھ رہا تھا, ٹی وی پہ وہ دکھا رہے ہیں بیلٹ باکسز ایمٹی ہو رہے ہیں نا, وہ فوٹیج دکھا رہے تھے. تو میں نے وسیم مدامی صاحب سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ اپنی اسکرین دیکھ رہے ہیں, آپ کی اسکرین ہی غلط چل رہی ہے. یعنی کہ 2 ڈبے ہوتے ہیں بھائی, ایک میں ہرا پرچی ڈلتی ہے, ایک میں سفید ڈلتی ہے. وہ ایک ہی ڈبے سے سب پرچیاں نکال کے دکھا رہا ہے, یہی آپ کو اسکرین پہ ہی غلط ہے. ہمارے پاس کچھ ایسے رزلٹ بھی ہیں جس میں چیئرمین کو 400 ووٹ زیادہ پڑ گئے وارڈوں سے, 2 پرچیاں کٹتی تھیں. خیر وہ جو بھی ہوا اس کو ہم نے کلیئرٹی لینے کے لیے, ہم نے ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے. اور جب یہ کمیٹی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہفتے بھر کے اندر یہ سارا بیٹھ کے کمپائل کر کے لے آئے گی, پھر ہم دوبارہ ملاقات کریں گے, پھر ہم آپ کو اپنا نیکسٹ جو بھی ہمارا ہوگا رائے عمل وہ ہم آپ سب کو آگاہ کریں گے. مینڈیٹ کا تحفظ کرنا کراچی کی لوگوں کا وہ ہمارا فرض ہے. اور میں آخری صرف جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز زرداری مافیا نے شہر کراچی کے ساتھ نہیں کی پچھلے 15 سال میں کہ کراچی کا شہر ان کو کبھی کسی وجہ سے بھی ووٹ دے سکے. ہاں تباہی ضرور کی ہے, چوری ضرور کی ہے, لوٹ مار ضرور کی ہے, قتل و غارت ضرور کی ہے, کرپشن تو کوئی مطلب شروع سے آخر تک کوئی بیان ہی نہیں ہے, وہ تو ختم ہی نہیں ہونے والی. اور جو جے آئی ٹیز بھی بنی تھی نا, وہ حافظ نعیم نے بنائی تھی یا علی زیدی نے بنائی تھی. وہ جو جے آئی ٹیز بنی تھی وہ ہمارے پہلے کی بنی ہوئی تھی, وہ ہم سے حکومت میں آنے کی پہلے کی بنی ہوئی تھی, اور بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے افسران نے اس پہ دستخط کیا تھا. تو یا تو وہ جے آئی ٹیز غلط تھی, اگر وہ جے آئی ٹیز ٹھیک ہے تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. حافظ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہم یہاں حاضر ہوئے تھے, ہمارے علی زیدی بھائی اور بلال غفار بھائی اور ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ یہاں موجود ہے, مبین جتوئی صاحب اور سارے ذمہ داران, اور ہماری ٹیم میں بھی اسامہ رضی صاحب ہیں, سلیم اظہر صاحب ہیں, مسلم پرویز صاحب ہمارے پولیٹیکل تمام ایشوز کو دیکھتے ہیں, منیم ظفر صاحب جنرل سیکرٹری, اور پوری ٹیم ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے الیکشن 15 جنوری کو ہوا, اور اس سے پہلے کے جتنے حالات تھے اس پر بھی ہم اپنا موقف دیتے رہے. اور جب یہ الیکشن پہلی مرتبہ اناؤنس ہوا تھا اسی وقت ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جو آر اوز کے اور ڈی آر اوز کے تقرر ہیں اس پر ہمیں نہ صرف یہ کہ تحفظات تھے بلکہ ہم نے الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر یہ سب چیزیں بھیجی تھیں. جو پورا عرصہ گزرا جب یہ نامینیشنز ہو رہی تھیں اس وقت بھی جو ہماری شکایات تھیں وہ بھی الیکشن کمیشن میں موجود, پھر 3 مرتبہ ملتوی ہوا, 4تھی مرتبہ بھی ہو گیا تھا ملتوی. لیکن ہم نے کہا کہ بھائی اب جو بھی ہے الیکشن ہونا چاہیے. کمپرومائز الیکشن تھا, ظاہر ہے حلقہ بندیاں جس طرح کی ہوئی ہیں, ہمیں بھی شدید اعتراضات, تحفظات, لیکن ہمیں معلوم تھا کہ اس کو بنیاد بنا کر یہ 10 سال بھی الیکشن نہیں کرائیں. ان لوگوں کا موڈ تو یہ ہوتا ہے کہ کرائیں نہ, تو اس لیے الیکشن ہونا بہت ضروری تھا. وہ الیکشن ہوا, لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا, اور رائے سب کے سامنے اندازہ بھی ہے, سرویز بھی ہیں, اور اس کا ریفلیکشن بھرپور طریقے سے شہر میں موجود ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا, اور یوسیاں بھی آئیں. لیکن پھر اس کے بعد جو مارکا شروع ہوا وہ 5 بجے تک تو جو ہونا تھا وہ ہوا. اس کی ساری شکایات ہم نے بھیجی ہوئی ہیں, آپ نے بھی بھیجی ہوئی ہیں, ہم نے بھی بھیجی ہوئی ہیں. لیکن 5 بجے کے بعد جو پہلا مرحلہ آیا وہ یہ آیا کہ فارم 11 اور 12 نہیں مل رہے تھے. ارے اس کے لیے تگودو کی گئی, اس کے لیے لڑائی کی گئی, اس کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھے, انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیے. بہرحال رات گئے تک 3-4 بجے تک بھی سب کو تو نہیں ملے, لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں مل گئے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ جب فارم 11 مل گئے تو جو نتیجہ فارم 11 کے مطابق اس کو بدلنا شروع کر دیا. جب اس کو بدلنا شروع کیا تو وہ نمبرز جو ہے وہ ایک واضح طور پر جو چیز چل رہی تھی وہ آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئے. تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ بھائی جو نمبرز تھے اس کا تحفظ بھی کرو, اور پھر ریکاؤنٹنگ کا جو پروسیس شروع ہوا اس میں جو ہے وہ یوسیاں کھانی شروع ہو گئیں. اس ساری صورتحال پر ظاہر ہے کہ ہم نے بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا, احتجاج بھی کیا, اور اس دوران میں آپ نے دیکھا کہ
دو واقعات ایسے ہوئے، ایک ہمارے علی زیدی بھائی اور ان کی ٹیم پر حملہ ہوا، اس کی ہم نے شدید مذمت کی، آج بھی کرتے ہیں، اور ایک ہمارے ملیر ہالٹ پہ جب ضلع ملیر کی ایک ریکاؤنٹنگ کے موقع پر وہاں پر ہمارے لوگ جمع ہوئے تو باقاعدہ اٹیک ان پر ہوا۔ اس ساری صورتحال میں جب ہم احتجاج کر رہے تھے تو سی ایم صاحب کا میرے پاس فون آیا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہم آپ سے کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کر رہے، جائز مطالبہ ہے، ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں لیکن جائز، تو آپ اس کی ریکٹیفیکیشن کریں، اس کو ٹھیک کریں گے تو بات چیت ہوگی، ورنہ کیسے بات چیت ہوگی۔ تو بہرحال انہوں نے پھر ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہمارے پاس اور ہم نے ان سے یہ بات کی کہ بھئی آپ اپنے لوگوں کو جو یہ جہاں سے بھرپور طریقے سے ہار گئے 3000 4000 2000 1500 کے فرق سے، اب وہ ریکاؤنٹنگ کی درخواستیں دے دے کر نتیجے بدل رہے ہیں، اور ریکاؤنٹنگ کا پورا پروسیس جو ہے وہ گورنمنٹ کو فائدہ پہنچانے والا اور پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانے والا ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو جب تک آپ یہ سلسلہ روکیں گے نہیں، ہم آپ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کو کسی حد تک روکا ہے، لیکن اب بھی ہمیں ظاہر ہے کہ یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ یہ سارا عمل، چونکہ کوئی چیز سیکیور نہیں ہے، آپ دیکھیں بیلٹ پیپر سیکیور نہیں ہے، تھیلے سیکیور نہیں ہے، آروز آپ پتہ ہے انفلوئنسڈ ہیں، ظاہر ہے کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے ہی چور ہیں، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ذمہ داری سے اپنے کام کو کیا ہے، تو ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرے گا اس کو غلط ہی کہیں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن میں جو کچھ دھاندلی ہوئی ہے، کچھ چیزوں کا تعلق الیکشن کمیشن سے ہے، وہاں پر ہم نے رپورٹ کیا ہوا ہے، اس پر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ایکسچینج آف نوٹس کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ جیتیں ہم جیتیں۔ میں کہتا ہوں اگر جائز طریقے سے پیپلز پارٹی بھی جیتے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر لوگ جو ہیں سب کے باوجود بھی ان کو ووٹ دے سکتے ہیں، لفظ جائز ضروری ہے، ہاں، تو اس پہ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ہم سب کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے، لیکن اس کے لیے کم از کم جائز ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر ہم نے یہ بھی طے کیا کہ فارم 11 ان کے پاس بھی، انہوں نے کہا ہمارے پاس سب موجود ہیں اور ہمارے پاس بھی موجود ہیں، تو ہم اس میں بجائے اس کے کہ الگ الگ کریں، تو یہ تو پورے شہر کے مینڈیٹ کا معاملہ ہے، اور جو بھی جیتا ہے اس شہر کے مینڈیٹ کا تحفظ کرنا پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بھی ہے۔ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا، ووٹ ڈال دیا، اب ہم کہیں کہ صاحب اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، تو اس مینڈیٹ کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ شہریوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم شہریوں کے ڈالے گئے ایک ایک ووٹ کی حفاظت کریں۔ تو اس کے لیے پھر ہمارا اتفاق ہوا کہ کمیٹی بن جائے، 2 افراد پی ٹی آئی کی طرف سے، 2 جماعت اسلامی کی طرف سے، ہم ایکسچینج آف نوٹس بھی کریں گے، ایکسچینج آف ای فارم بھی اپنا فارم 11 بھی کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہم سے دھاندلی کے ذریعے لے لی گئی ہیں وہ واپس مل جائیں۔ اچھا حافظ صاحب، ایک میں پوری بات کر لوں۔ دوسرا جو ایجنڈا تھا جو ہم نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے، اب جو بھی ہے، جتنی سیٹیں بچ گئیں، جتنا ہم تحفظ کر سکے، اس سب کے نتیجے میں بھی ایک ڈائریکشن سامنے آ رہی ہے، تو اس میں ہمارا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم ایک کنسنسس، ایک اتفاقی رائے شہر میں پیدا کریں۔ پرماننٹ ہوتا ہے خود الیکشن میں اتنے کمپرومائز چیزوں کے ساتھ، ووٹر لسٹوں کے ساتھ، حلقہ بندیوں کے ساتھ، اس پورے پیٹرن کے ساتھ جانا، یہ ایک کمپرومائز تھا کہ جو ہم نے کیا، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ اتنی چیزیں خراب ہوں اور الیکشن بھی ہو رہا ہو، لیکن ہمیں پتہ ہے پھر الیکشن ہی نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے سب چیزوں کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کڑوا گھونٹ اگر ہم پی سکتے ہوں، سب لوگ شہر کی بہتری کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اجڑ گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا میئر بنائیں گے۔ اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں علی زیدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا کہ الیکشن کے بعد انہوں نے ہمارے لیے کلمہ خیر کہا، ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا، خیر مقدم کہا، میں نے بھی ان کو کہا، اور ہم نے اس وقت بھی دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اپنے اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے، تو ہم اس پر قائم ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور اس کے لیے کمیٹی بھی ہماری بنی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ ہو جائے جس میں یہ کنفنٹریشن جو بھی پولیٹیکل ہے، سارے اختلاف رائے کے باوجود ہم شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ایک مشترکہ چیز کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے لیے ہم نے ان سے درخواست کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ان کے بھی فورمز ہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے، یہ بتائیں گے آپ کو، لیکن ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ اگر آپ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو جماعت اسلامی اپنا رول پلے کر سکتی ہے، اور جماعت اسلامی کنسنسس میئر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کی خدمت کے لیے تیار ہے، اور اتنا ہمارے اندر حوصلہ بھی ہے، ظرف بھی ہے کہ ہم پورے شہر کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور ظاہر ہے جو ہمارے ایسے دوست ہیں جس کے ساتھ ہم نے پہلے بھی مل کر الیکشن لڑائے 2015 میں،
ہماری ان سے کمیونیکیشن بھی ہے، بات چیت بھی ہے، اور سارے اختلافات کے باوجود ہم اپنے پریس کانفرنسوں میں کرتے ہیں یا اپنی اس میں، سب کے باوجود ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہماری ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس میں ہماری مدد کریں تاکہ شہر ڈیولپ ہو، شہر کے 3.5 کروڑ لوگ اب کچھ سکون کا سانس لے سکیں. بس اس درخواست کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر ہوئے تھے. تو یہ 2 اہم ترین مسئلے تھے. ایک مینڈیٹ کے لیے تو ہم نے اس کے تحفظ کے لیے تو ایک دوسرے کی سپورٹ کمیٹی بنا دی ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری طرف سے یہ پیشکش ہے اور ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے شہر میں، اتفاق رائے، اور متفقہ میئر کے طور پر آپ جماعت اسلامی کو اگر قبول کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم سب مل کر شہر کو آگے بڑھا سکتے ہیں. حافظ صاحب ہاں کریں گے. نہ میں صرف حافظ بھائی، یہ آپ کی بات ہماری میٹنگ میں بھی ہوئی. میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ کلیئرٹی ہے ہمارے پاس ڈیسیشن میکنگ میں. یہ فیصلہ تو ڈیسیشن ہو چکا ہے کہ ہم نے کسی بھی فورم پہ، کسی بھی لیول پر ہمارا زرداری مافیا کے ساتھ کوئی رول ہو، اس ملک کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کا جو بات ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس، جیسے آپ نے عرض کیا، ڈفرینٹ فورمز ہیں، ہمارے ڈفرینٹ لیولز ہیں، لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ ہم رابطہ کر کے تو پھر ویل گیٹ بیک انشاءاللہ. جو ہوگا شہر کے لیے بہتر ہوگا. جی اچھا